بسم اللہ الرحمن الرحیم 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم آداب پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے رستم اینڈ سورب۔ یہ آپ کی انگلش ٹیکسٹ بک میں ہے، ایک شارٹ سٹوری ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے سنا ہوگا کشمیری میں اکثر داستان ریڈیو پہ ہوا کرتا تھا رستم اور سورب۔ تو رستم ایک ایران کا ایک پہلوان تھا اور سورب اس کا بیٹا تھا۔ تو پیارے بچے شروع کرتے ہیں۔ رستم اینڈ سورب از اے ٹریجک اسٹوری فرام پرجا۔ تو پرجا کہتے ہیں فارس کو یا ایران کو۔ جو رستم اور سورب جو ہے یہ ایک ٹریجک سٹوری ہے۔ ٹریجک کہتے ہیں پینفل، یعنی دردناک، ایک دردناک کہانی ہے ایران کی۔ رستم از اے پرشین ہیرو۔ رستم از اے پرشین ہیرو۔ پرشین کہتے ہیں ہم فارسی یا ایرانی۔ تو رستم ایک ایرانی یا فارسی ہیرو تھا۔ اینڈ ون آف دا فیوریٹس آف کنگ کائکوس۔ تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں اس کا نام کائکوس تھا۔ تو فیوریٹس کہتے ہیں ہم پسندیدہ یا عزیز۔ تو جو ایران کا بادشاہ تھا کائکوس تھا، رستم اس کا پسندیدہ تھا یا عزیز تھا۔ سورب از دا سن آف رستم اینڈ تنیمہ۔ سورب رستم اور تمینہ کا بیٹا ہے۔ رستم اینڈ سورب نیور میٹ ان دیئر لائف ٹائم انٹل آن دا بیٹل گراؤنڈ۔ رستم اور اس کا بیٹا سورب زندگی میں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے انٹل دا بیٹل گراؤنڈ۔ بیٹل گراؤنڈ کہتے ہیں ہم جنگ کے میدان کو، یعنی جنگ کے میدان میں ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ میدان جنگ میں ملتے ہیں، لیکن اس سے پہلے رستم اور سورب ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ملے نہیں ہیں۔ ایز نو ون ایلس ڈیئرز ٹو فائٹ رستم، سورب از سینٹ ٹو فائٹ ود دا لیجنڈری پرشین ہیرو۔ تو لیجنڈری کہتے ہیں ہم داستانوں کے بیسڈ آن لیجنڈز، یعنی جس کی توثیق نہیں ہوئی ہوگی یا غیر توثیق۔ لیجنڈ کہتے ہیں ہم ایسے کہانیوں کی جن کی حقیقت کے بارے میں ہمیں کوئی ثبوت نہ ہو۔ تو ایسی یہ جو کہانی ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی توثیق نہیں ہوئی ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو رستم تھا وہ اتنا بہادر تھا، نو ون ڈیئرز ٹو فائٹ رستم۔ ڈیئر کہتے ہیں ہمت کرنا، کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ رستم کے ساتھ لڑے۔ سورب از سینٹ ٹو فائٹ ود دا لیجنڈری پرشین ہیرو۔ تو سورب کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ رستم کے ساتھ لڑے۔ دو سورب نوز دیٹ ہی از رستم's son, tragically Rustam doesn't know this fact who stabs Saurabh to death. دو سورب نوز، اگرچہ سورب جانتا تھا دیٹ ہی از رستم's son، کہ وہ رستم کا بیٹا ہے۔ ٹریجیکلی رستم ڈزنٹ نو، ٹریجیکلی یعنی بدقسمتی سے یا دردناک طریقے سے، رستم ڈزنٹ نو، رستم کو معلوم نہیں ہے جس فیکٹ، یہ حقیقت اسے معلوم نہیں ہے کہ سورب اس کا بیٹا ہے۔ ہو اسٹیب سورب ٹو ڈیتھ، تو رستم سورب کو جنگ میں مار دیتا ہے۔ اسٹیب کہتے ہیں ہم چاقو یا کسی اور
تیز ہتھیار سے کسی پہ وار کرنا، کسی کے پیٹ میں چبونا. Long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustam. Long ago یعنی بہت زمانے پہلے یا بہت سالوں پہلے. There lived in Persia, now Iran. پرانے زمانے میں اس کو ایران کو پرجا کہتے تھے. تو اس زمانے میں ایک گریٹ سولجر کالڈ رستم، وہاں ایک بڑا سولجر سپاہی رہتا تھا جس کا نام رستم تھا. یعنی بہت زمانہ پہلے ایران میں ایک بڑا سپہ سالار رہتا تھا جس کا نام رستم تھا. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the shield of Persia. He was so brave and fearless. وہ اتنا بہادر تھا. بریو کہتے ہیں بہادر کو، اینڈ فیئرلیس کہتے ہیں ہم نڈر، جس کو کوئی ڈر نہ ہو. تو اس کا اپوزٹ آتا ہے فیئرفل. ہی یہاں پروناؤن استعمال ہوا ہے رستم کی جگہ، یعنی ہی یہاں مراد ہے رستم سے. رستم واز سو بریو اینڈ فیئرلیس. رستم اتنا بہادر تھا اور اتنا نڈر تھا. اینڈ ہی ہیڈ سو آفن سیوڈ ہز کنٹری، اور اس نے بہت بار اپنے ملک کو بچایا تھا. فرام فائرن انویژن، تو بیرونی حملوں سے. انویژن کہتے ہیں حملے کو. تو فائرن انویژن یعنی دوسرے ملکوں نے جب بھی ایران پہ حملہ کیا تو رستم نے اکثر ملک کو بچایا. دیٹ ہی واز کالڈ دا شیلڈ آف پرجا، اور اس طرح اس کا نام پڑ گیا شیلڈ آف پرجا. شیلڈ کہتے ہیں ہم ڈال کو، یعنی ایران کی ڈال. دا اینیمیز ہو ٹرائی ٹو انویڈ دا کنٹری فلیڈ ان فیئر وین دے ہرڈ ہز وار کرائی رستم. اینیمی کہتے ہیں ہم دشمن کو، فو کو. دا اینیمی ہو ٹرائی ٹو انویڈ، یہاں ورڈ آیا انویژن اور یہاں ورڈ آیا انویڈ. تو انویژن ناؤن ہے، حملہ انویڈ ورب ہے، حملہ کرنا. دا اینیمی ہو ٹرائی ٹو انویڈ، جو دشمن ملک پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا. فلیڈ ان فیئر، فلیڈ ان فیئر کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے بھاگنا. وین دے ہرڈ ہز وار کرائی رستم، جب وہ رستم کی وار کا یعنی جب میدان جنگ میں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہے یا پہلوان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو وہ ایک کرائی آواز یا چلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وار کرائی. جب رستم میدانی جنگ میں چلاتا تھا رستم، تو اس کے جو دشمن ہوتے تھے وہ اس نام کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. پرجا از سیف ایز لانگ ایز رستم لیڈز آور سولجرز سیڈ کائکوس. تو کائکوس جو ایران کا بادشاہ تھا وہ اکثر کہتا تھا پرجا از سیف ایز لانگ ایز رستم لیڈز آور سولجرز. فارس یا ایران تب تک سیف ہے، تب تک محفوظ ہے جب تک رستم ان کی فوج کی قیادت کرتا رہے گا یا کرتا ہے. دا کنگ آف پرجا نو اینیمی ڈیئر تھریٹنس. تو یہ بادشاہ کیا کہتا تھا کہ نو اینیمی ڈیئر تھریٹنس، کوئی دشمن ہمت نہیں کرے گا کہ وہ ہمیں ڈرائے گا، وہ ہمیں دھمکائے گا. تھریٹن کہتے ہیں ڈرانے کو یا دھمکانے کو. If he does, he shall suffer a crushing defeat. If he does، تو بادشاہ کہتا تھا کہ اگر کوئی ہمت کرے گا کہ ہمیں ڈرانے کی، he shall suffer a crushing defeat، اس کو سخت
ڈیفیٹ یا سخت شکست مل جائے گی، یعنی جو کوئی دشمن ہمارے ملک پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا یا ہمیں ڈرانے کی کوشش کرے گا تو وہ رستم کے ہاتھوں زبردست شکست کھائے گا. Unless Rustam is killed, our enemies can never hope to see victory. The enemies of Persia used to say. تو ایران کے دشمن کہتے تھے انلیس رستم از کلڈ، جب تک نہ رستم مارا جائے گا اور آرمیز کین نیور ہوپ ٹو سی وکٹری، ہماری فوج کبھی جیت کی امید نہیں کرے گا، کہ ہماری فوج کبھی امید نہیں رکھے گا کہ وہ کامیاب ہوگی. تو یہ بات ایران کے دشمن کہتے تھے کہ جب تک نہ رستم کو مارا جائے گا تب تک ہمیں امید نہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے یا ہم کامیابی دیکھ پائیں گے. Once in the course of his travels, Rustam met a Tartar princess called Tanima. Once ایک دن یا ایک دفعہ in the course of his travels، رستم جو مختلف ممالک کا سفر کرتا تھا تو ایک دن سفر کے دوران وہ ایک تارتاری شہزادی سے ملا. They fell in love with each other and married too. ان کے درمیان محبت ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی. تاتاری پرنسز اور رستم نے شادی کر لی. However, Rustam was not able to live with his life for a long time. کہتے ہیں لیکن رستم زیادہ دیر تک اپنی بیوی کے ساتھ نہ رہ سکا. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustam was in his kingdom to protect and defend it. The king of Persia soon sent for him. sent for کہتے ہیں بلانے کو. تو ایران کے بادشاہ نے رستم کو بلایا because he did not feel safe، کیونکہ وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہا تھا یا ملک کو محفوظ نہیں سمجھ رہا تھا. unless رستم was in his kingdom، جب تک نہ رستم اس کی سلطنت میں موجود ہو to protect and defend it، تاکہ وہ ملک کی حفاظت کرے اور اس کی دفاع کرے. So Rustam had to go away from his wife who was then in the family way. تو اس طرح رستم کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانا پڑا. Who was then in the family way. in the family way کا مراد یہاں ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا رستم کا. تو رستم کو اب بیوی کو چھوڑنا پڑا، حالانکہ اس کی بیوی جو پریگننٹ تھی. It was with great sorrow that he parted from her because it might be many years before he saw her again. It was great sorrow، یہ بڑی دکھ کی بات تھی. That he parted from her، کہ وہ اسے جدا ہوا. Because it might be many years، کیونکہ اب وہ بہت سالوں بعد دوبارہ اپنی بیوی کو دیکھ پا لیتا. At the parting he gave her a precious stone and said. At the parting، جب وہ بیوی سے جدا ہوا he gave her a precious stone، اس نے اس کو ایک قیمتی پتھر دیا. and said، اور اسے کہا، بیوی سے کہا when you become a mother، جب آپ ماں بن جاؤ گی tie the stone on the child's arm، یہ بچے کی بازوں پہ باندھ لینا یہ پتھر. اینڈ کیپ آور میریج اے سیکرٹ، اور جو یہ ہماری شادی ہوئی ہے اس کو سیکرٹ رکھنا، اس کو راز رکھنا، یہ کسی کو نہیں بتانا کہ میں رستم کی بیوی ہوں یا یہ رستم کا بچہ ہے. تو اس طرح یہ راز رہتا ہے کہ رستم جو ہے وہ تنیمہ کا
شوہر ہے. تو اس کے آگے کیا ہوتا ہے بچوں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے. آج اتنا ہی ہے. شکریہ.